یہ واقعہ حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت کا ہے۔ اس میں انصاف، عاجزی، اللہ کا خوف اور حکمرانوں کی ذمہ داری کا ایسا پیغام ہے جو آج بھی دلوں کو ہلا دیتا ہے۔ وہ خلیفہ جو راتوں کو بھوکے بچوں کے لیے آٹا اٹھاتا تھا۔ حضرت عمر کا وہ واقعہ ہے جس نے ایک ماں کی آنکھوں میں آنسو لا دیے۔ عدل فاروقی، رات کی خاموشی میں انسانیت کی خدمت۔ الف لام میم محمد این علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ حکمرانی، انسانیت اور اللہ کے خوف کا عملی نمونہ ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا، وہ خلیفہ جنہیں عدل فاروقی کے نام سے جانتی ہے۔ ذرا تصور کریں، مدینے کی رات ہے، ہر طرف خاموشی ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں سو رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کا خلیفہ آرام دہ بستر پر نہیں بلکہ شہر کی گلیوں میں تنہا چل رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ کوئی بھوکا، مظلوم، پریشان انسان کی نظروں سے اوجھل نہ رہے۔ حضرت عمر اکثر رات کے وقت مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک رات وہ اپنے خادم اسلم کے ساتھ شہر کی طرف نکلے۔ دور ایک خیمہ دکھائی دے رہا تھا۔ قریب گئے تو ایک عورت اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہے۔ بچے رو رہے ہیں اور آگ پر ایک ہانڈی چڑھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر نے سلام کیا اور پوچھا، بچوں کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ عورت نے جواب دیا، یہ بھوکے ہیں، میں ہانڈی میں صرف پانی گرم کر رہی ہوں تاکہ انہیں امید رہے کہ کھانا بن رہا ہے اور وہ سو جائیں۔ دل دہلانے والا جواب۔ حضرت عمر نے پوچھا، تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ عورت نے کہا، ہمیں کئی دن سے کھانا نہیں ملا، ہمارا حاکم عمر ہماری خبر نہیں لیتا، اللہ قیامت کے دن عمر سے سوال کرے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ انہیں احساس تھا کہ ایک حکمران کی ذمہ داری صرف حکومت چلانا نہیں بلکہ ہر ضرورت مند تک پہنچنا ہے۔ حضرت عمر فوراً واپس مدینے آئے اور بیت المال پہنچے۔ وہاں سے آٹے کی بوری، گھی اور کچھ کھجوریں لیں۔ خادم اسلم نے کہا، امیر المومنین بوری مجھے اٹھانے دیجیے۔ حضرت عمر نے جواب دیا، کیا قیامت کے دن میرا بوجھ بھی تم اٹھاؤ گے؟ اور پھر خود اپنے کندھوں پر آٹے کی بوری اٹھا کر چل پڑے۔ خلیفہ خود کھانا پکاتا ہے۔ حضرت عمر خیمے تک پہنچے، آگ جلائی اور خود ہانڈی میں کھانا پکانے لگے۔ اسلم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آگ کا دھواں حضرت عمر کی داڑھی میں داخل ہو رہا تھا۔
وہ مسلسل چمچہ چلاتے جا رہے تھے۔ کھانا تیار ہوا تو انہوں نے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ بچے کھانا کھاتے ہنسنے لگے۔ وہ عورت جو کچھ دیر پہلے خلیفہ سے ناراض تھی اب حیران تھی کہ یہ خدمت کرنے والا شخص کون ہے۔ اس نے کہا، اللہ آپ کو جزا دے، آپ عمر سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں۔ حضرت عمر نے اتنا کہا، جب عمر کے پاس جاؤ تو مجھے وہاں پاؤ گی انشاءاللہ۔ انہوں نے اپنی شناخت ظاہر نہیں کی۔ خاموشی میں بہتے آنسو۔ حضرت عمر وہاں سے فوراً نہیں گئے۔ وہ کچھ فاصلے پر بیٹھ کر بچوں کو کھیلتے اور ہنستے دیکھتے رہے۔ اسلم نے پوچھا، امیر المومنین اب چلیں؟ حضرت عمر نے جواب دیا، میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک یہ بچے اسی طرح خوش نہ ہو جائیں جیسے میں انہیں پہلا روتا دیکھ کر غمگین ہوا تھا۔ یہ تھا ایک حکمران کا دل، طاقت کے ساتھ رحم، اختیار کے ساتھ جواب دہی اور حکومت کے ساتھ انسانیت۔ اس واقعے سے ہمیں کئی بڑے سبق ملتے ہیں۔ حکمران کی اصل ذمہ داری عوام کی خدمت ہے، نہ کہ صرف اقتدار۔ اللہ کا خوف انسان کو جواب دہ بناتا ہے۔ عاجزی وہ صفت ہے جو انسان کو اللہ کے نزدیک بلند کرتی ہے۔ ضرورت مند کی مدد صرف مال سے نہیں، دل سے بھی کی جاتی ہے۔ آج اگر ہم اپنے گھروں، محلوں اور معاشرے میں ایک بھوکے انسان کی فکر کر لیں تو یہ واقعہ ہمارے لیے زندہ مثال بن سکتا ہے۔ حضرت عمر کا یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت اور عدل قائم کرنے کا دین ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ الف لام میم محمد این علی، الف لام میم محمد این علی۔